بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمپلسٹی آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے پر بات کریں گے۔ اور طالوت اور جالوت کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ سوات میں خصوصیت سے نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصہ بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے۔ سردار امیر لوگ طالوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق تھا، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا؟ حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر طاقتور آدمی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو امیر و غریب سب برابر ہیں، اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہو۔ لوگوں کو تسلی کے لیے اس وقت کے نبی نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اسے فرشتہ اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ آخر جب طالوت اپنی فوج لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے، زیادہ سے زیادہ 1 گھونٹ پینے کی اجازت ہے۔ مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پار اتر گئے تو کہنے لگے ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر ان میں وہ لوگ جو ایماندار تھے اور جنہوں نے صرف 1 گھونٹ پانی پیا تھا وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کے مر مٹیں، مگر دشمن سے ڈر کے پیچھے نہ ہٹیں، ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا، ان کو دانائی اور مقدموں کی فیصلے کرنے کی قوت بخشی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ پوری زرہیں بنائیں، کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کریں۔ محمد بن اسحاق نے وہاب بن بنبا سے نقل کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے، نیلی آنکھوں والے، تھوڑے بالوں والے اور پاک صاف دل والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ ابن عساکر کے بیان کے مطابق یہ قتل حکیم کے محل کے پاس مرجو الصفر کے قریب ہوا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل آپ علیہ السلام سے محبت کرنے لگ گئے، ان پر فریفتہ ہو گئے اور اپنے اوپر ان کی بادشاہت چاہنے لگے۔ اور طالوت کی بادشاہت کے بعد یہ بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور نبوت عطا کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازا۔ ان سے پہلے بادشاہت ایک خاندان میں ہوتی تھی اور نبوت دوسرے خاندان میں، جبکہ داؤد علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں جمع کر دی تھیں، اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان داؤد علیہ السلام کی طرف اتنا ہو گیا تھا کہ طالوت کا ذکر کرنا لوگ بھول گئے۔ انہوں نے طالوت کی بادشاہت ختم کر کے داؤد علیہ السلام کو لوگوں کا سربراہ بنا دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی حکومت شمویل علیہ السلام کے حکم سے جاری ہوئی تھی۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شمویل نے داؤد علیہ السلام کو لڑائی سے پہلے ہی بادشاہ بنا دیا تھا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی اور کہا تھا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو
اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ کڑیوں والی زرہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے ہی بنائی، اس سے پہلے لوہے کی چادر کی زرہیں بنائی جاتی تھیں۔ ابن شوذب نے کہا ہے کہ داؤد علیہ السلام روزانہ ایک زر بنا لیتے تھے جس کو وہ 6000 درہم میں فروخت کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا سب سے پاکیزہ کھانا اس کا ہاتھ کا کمایا ہوا ہے، اور داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ محنت کر کے کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کرنے والے اور نیک اعمال سر انجام دینے کی زبردست قوت رکھتے تھے۔ قتادہ نے کہا کہ ان کو عبادت کی قوت اور اسلام کی سمجھ دی گئی تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ وہ رات کو قیام کرتے اور نصف زمانے کے روزے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات آرام کرتے، پھر 1/3 رات قیام کرتے، اور چھٹا حصہ پھر سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اور جب دشمنوں سے مڈ بھیڑ ہوتی تھی تو میدان جہاد سے بھاگتے نہیں تھے۔ فرمانے الہی ہے، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، وہ شام اور صبح تسبیح پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری ہے، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح پڑھو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، یعنی دن کے ابتدائی اور آخری حصہ میں اس کے ساتھ تسبیح کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اتنی خوبصورت اور دلکش آواز کسی کو نہیں دی گئی تھی، حتیٰ کہ جب آپ ترنم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تو پرندے ہوا میں اس کے ساتھ ٹھہر جاتے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کو جواب دیتے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام تسبیح کہنے میں شامل ہو جاتے۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے آواز جو بھی سنتا اس پر رقص کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت ایسے پرسوز انداز میں فرماتے کہ کانوں نے اس جیسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، حتیٰ کہ جنوں انس اور پرندوں چرند آپ علیہ السلام کی آواز سن کر رک جاتے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اس طرح کے 2 آدمی دیوار پھاند کر ان کے مقام میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اپنا جھگڑا لے کر آئے ہیں۔ میرے اس بھائی کے پاس 99 دھمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 ہے، اب یہ 1 دھمبی کو بھی لینا چاہتا ہے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم سے دھمبی مانگ رہا ہے اس میں یہ زیادتی پر ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، البتہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے بچ جاتے ہیں، مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرا امتحان لیا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور اپنی خواہش پر نہ چلنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 79 اور 80 میں ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، وہ تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ کیا تم شکر گزار بنو گے؟ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کر دیں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔